بسم اللہ۔ کھانا اور کہانی ایپیسوڈ 4۔ ہم گپ لگا رہے تھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے رنگ بھرا ہوا پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی اور کالا برقع اس نے پہنا ہوا۔ آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے۔ اس نے ایک خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگا۔ پڑھ کر اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میز پر رکھا، پھر کہنے لگے بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہیں، یہ تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا انشا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے، تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اتنا جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرے بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، اور آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا اوئے بیوقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے اور تو نے 300 دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو ددوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سا پلے سے دیا ہے۔ اس کو بات کی سمجھ آ گئی تھی، یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابا کا ہے بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں سے تو آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تو میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیکسو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا ٹی اے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے جو سارے پارٹیسپینٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط بھیجا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں، میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی، اسے 1 سال کے اندر یورش ہو گئی پیسوں کی، ایسی جگہ سے آنا شروع ہو گئے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی، پھر وہ وہی ڈنڈا لے کر میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ تو نے مجھے یہ بڑی لعنتی بات بتا دی، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے، اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں ہوں، اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں۔ خدا نہ کرے میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے، میں کچھ نہیں دیتا، یہ تو عذاب ہے، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی ہے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے، یہ صدائے بازگشت ہے جو کر لوٹ کر واپس آتی ہے۔